رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے اللہ رب العزت اس کے لیے ہر تنگی سے آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرماتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق عطا کیا جاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا، حصول رزق کے لیے، حصول اولاد کے لیے، ہر غم، پریشانی، مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا یہ بہت بڑا فائدہ مند ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں ایک سفر پہ نکلا، ایک بستی کے اندر مجھے رات آئی، نماز عشاء ادا کی، مسجد میں بیٹھ گیا۔ جب نمازی نماز پڑھ کے چلے گئے تو میں اپنے ذکر کے اندر مصروف ہو گیا، میں نے جو وظائف کرنے تھے اس کے اندر مصروف ہوا۔ تو کیا دیکھا کہ مسجد کا خادم آ کے کہتا ہے حضور مسجد کو خالی کر دیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہتا ہے کہ میں نے مسجد کا مین گیٹ بند کرنا ہے، دروازہ بند کرنا ہے، تالا لگانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسے کرو کہ مجھے مسجد کے اندر رہنے دو، باہر سے تالا لگا کے چلے جاؤ، جب صبح آؤ گے تو میں یہی ہوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضور یہاں ہمارے یہ دستور نہیں، آپ مسجد خالی کریں۔ امام مالک فرماتے ہیں یار میرا تو یہاں کوئی جان پہچان والا ہی کوئی نہیں، جانتا ہی کوئی نہیں، پہچانتا ہی کوئی نہیں، کس کے ہاں جاؤں؟ رات کا وقت ہے، ابھی یہ بحث ہو رہی ہے مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر، امام مالک اور وہ مسجد کا خادم کھڑے، ایک راہگیر گزرتا ہے، جب دونوں کی باتوں کو سنا تو کہنے لگا بابا جی آپ میرے مہمان بن جائیں۔ آپ نے فرمایا چلو، آپ اس کے ساتھ چلے گئے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد تقریباً تہجد کے وقت وہ نوجوان اٹھا، اس نے آٹا نکالا، نان بائی کا کام کرتا تھا، روٹیاں بنانے والا تھا۔ اب فرماتے ہیں اس نے آٹا نکالنے سے لے کر آٹا گوندنے تک استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ورد اس کی زبان کے اوپر جاری ہے۔ اس کے بعد اس نے پیڑے بنائے، روٹیاں بنا کے تندور کے اندر لگائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے اس عمل کو، یعنی آٹا نکالنے سے لے کر گوندنے تک، گوندنے کے بعد پیڑے بنائے، روٹیاں لگائیں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی کثرت کے ساتھ تم استغفار کر رہے ہو، استغفر اللہ کا ورد تمہاری زبان کے اوپر جاری ہے اور کثرت کے ساتھ استغفار، تمہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ استغفار کرنے سے تجھے کچھ فائدہ ہوا؟ عرض کرتا ہے حضور میں ایک غریب انسان تھا، جب سے میں نے استغفار کرنا شروع کیا ہے اللہ نے بڑا فضل فرمایا ہے، اس مالک کا احسان ہو گیا میرے اوپر۔ پوچھا کیسے؟ عرض کرتا ہے حضور جو بھی دعا مانگتا ہوں خالق قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو میرا یہ عمل بن گیا ہے، اس کو میں نہیں چھوڑتا۔ تو فرمایا کہ کوئی ایسی دعا بھی ہے کہ جو تو نے مانگی ہو اور ابھی تک وہ قبول نہیں ہوئی؟ کہنے لگا ایک دعا ہے
اور اب سے میں نے دعا کر رکھی ہے مولا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ درس دیتے ہیں، یا اللہ کبھی ان کا دیدار کرا دے، مجھے ان کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر رکھی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اسے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اللہ نے تیری اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ عرض کرتا ہے حضور کیسے؟ فرمایا میں امام مالک ہوں، مجھے ہی لوگ امام مالک کے نام سے جانتے ہیں، تو اللہ سے جو تو نے دعا مانگی تھی کہ امام مالک سے میری ملاقات ہو جائے، تو اللہ نے اس کا بھی بندوبست